أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، اعمال کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں وہ ہے ادومها، کہ جو عمل پابندی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، دوام کے ساتھ اختیار کیا جائے۔ وَإِن قَلَّ، فرمایا علیہ السلام نے اگرچہ مقدار میں وہ عمل کم ہو، مختصر ہو، چھوٹا ہو، لیکن ہو تسلسل کے ساتھ، ہو پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ہو، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ عمل اللہ کے ہاں احب، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا دوسرا، کہ وہ عمل جو بھلے زیادہ ہو لیکن کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، تو وہ عمل اللہ کے ہاں اس قدر اہمیت اور اس قدر درجہ نہیں رکھتی ہے۔ زیادہ تلاوت کر لی، زیادہ نوافل پڑھ لیے، زیادہ نمازیں پڑھ لی، لیکن کیا ہوا کہ چند دن تک ادا کر لیے اور اس کے بعد رخصت، اس کے بعد وہ عمل چھوڑ دیا، تلاوت چھوڑ دی، ذکر چھوڑ دیا، نوافل چھوڑ دیے، اگرچہ اس نے زیادہ کر لیے تھے لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کو خیر بات کہہ دیا، یہ عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل مختصر بھلے ہو، کم ہو مقدار میں، لیکن پابندی کے ساتھ ہو، استقامت کے ساتھ ہو، احب، یہ سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یہ بات میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ ذی الحجہ کا عشرہ جو پہلا عشرہ تھا الحمدللہ پورا ہوا، بڑا ہی فضیلت والا عشرہ تھا۔ دنوں کی اپنی اہمیت، راتوں کی اپنی اہمیت، دن کے اعمال کی اپنی فضیلت، راتوں کے اعمال کی اپنی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ بیان فرمائے تھے۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ پاک نے ان دنوں کی عظمت کو، ان راتوں کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے قسمیں اٹھا کر کے ان کی اہمیت کو اجاگر کیا تھا۔ لیکن وہ عشرہ تو ہو گیا ختم، اب اس کے بعد کیا کیا جائے؟ ہمارا جماعت میں الحمدللہ خروج ہوا، پھر جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو جو وہاں ریونڈ میں بڑے بزرگ تشریف فرما ہے وہ پھر ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کارگزاری سنتے ہیں، کیسا وقت گزرا، کیا اعمال کیے، کیا دیکھا، کیا سنا، کیا لوگوں کو بتایا، کیا خود سیکھا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ان بزرگوں میں سے ایک حیات ہیں، اللہ کو لمبی زندگی صحت والی نصیب فرمائے، مولانا احسان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اگرچہ بہت علیل ہیں اور ان لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں، زندگیاں انہوں نے وقف کر رکھی ہیں دین کی خدمت کے لیے، زندگیاں وقف کر رکھی ہیں۔ ہم تو سردی میں کہیں چلے جاتے ہیں، گرمی میں کہیں چلے جاتے ہیں، سردی میں اپنا انتظام، گرمی میں اپنا انتظام، وہ سالوں سال وہیں پہ ہیں، گرمی آ رہی ہے تب بھی وہیں پہ ہیں، سردیاں آ رہی ہے تب بھی وہیں پہ ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کی گرمی اور رائے کی گرمی، آپ یقین کیجئے کہ بندہ 1 گھنٹہ وہاں برداشت نہیں کر سکتا، ایسی گرمی، اللہ، اور وہ لوگ سال ہا سال بیٹھے ہوئے ہیں اور فی سبیل اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، فی سبیل اللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جماعتیں آ رہی ہیں، ان کی تشکیلیں کر رہے ہیں پوری دنیا میں، ملک کے اندر، بیرون ملک میں، پوری دنیا کے اندر مشورہ کیا جا رہا ہے کہاں بھیجا جائے، کہاں نہ بھیجا جائے، ان کے کیا احوال، پورا ایک عظیم الشان نیٹ ورک ہے۔ اللہ مزید ترقی نصیب فرمائے۔ تو جب ہماری ان سے باری آئی ملنے کی تو سارے ساتھی، ہم 33 ساتھی تھے کراچی، یہاں بنور ٹاؤن کے ہم 33 علماء تھے، تو سال ہمارا پورا ہوا تو مولانا فرمانے لگے، بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ وقت تو پورا ہو گیا، وقت تو پورا ہو گیا، مگر کام ابھی بہت باقی ہے، کام ابھی بہت باقی ہے۔ سال تو پورا ہو گیا، وقت تو پورا ہو گیا، مگر کام ابھی بہت باقی ہے۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہے،
لیکن سمجھنے والے کے لیے بہت گہری بات ہے کہ وقت تو پورا ہو مگر کام ابھی بہت باقی ہے۔ تو میں وہی جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا عشر ذی الحجہ وہ تو پورا ہو گیا، نمازیں بھی ساتھیوں نے پڑھی، نوافل کا اہتمام کیا، اور دنوں کو روزوں کا اہتمام کیا، ذکر تلاوت کا اہتمام کیا، اور خوب اللہ سے مانگا، دنوں میں بھی راتوں میں بھی، پھر عید کے مواقع آئے اس میں قربانیاں بھی کی، مگر عشرہ تو پورا ہو گیا جو عظمت والا تھا، فضیلت والا تھا۔ اللہ کی پاکی بھی بیان ہوئی، تسبیحات بھی ہوئے، اللہ کی تحلیل بھی ہوئی، تحمید بھی ہوئی، اللہ کا خوب ذکر بھی ہوا، سارے اعمال ہوئے، لیکن ہماری زندگی تو ابھی باقی ہے، اور اللہ کا حمد بیان کرنا، اس کی پاکی بیان کرنا، اس کی تحلیل بیان کرنا، وہ سب چیزیں تو اب بھی باقی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ ایسا نہیں ہے کہ عشرہ پورا ہو گیا بس اب اس کے بعد ہمارے ہر عمل کی چھٹی ہو گئی، اب ہم ہو اور ہمارا کام ہو، صبح بھی کام، دن کو بھی کام، رات کو بھی کام، اور صبح و شام کام ہی کام ہو، وہ اللہ کی پاکی بیان کرنا، وہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تحمید اور اللہ کی تحلیل اور اللہ کی تکبیر، اور یہ ساری چیزیں اب اس کو کہ ہم سائٹ پہ کر لیں یا اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے؟ یقیناً سب کا متفق جواب ہوگا کہ بھئی کام تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اللہ کی تسبیح کے بغیر، اس کی تحمید کے بغیر، اس کے ذکر کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ ہماری روحانی غذا ہے، یہ ہماری روحانی غذا ہے۔ ہم اللہ کو ساتھ لے کے چلیں گے، اللہ کو یاد کر کے رہیں گے، اللہ کے وعدے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم مجھے یاد رکھو میں بھی تمہیں یاد رکھا کروں گا۔ اور اللہ رب العزت کی یاد کے بغیر ہمارا ایک لمحہ آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے، ہمارا ہر قدم یقینی ہے کہ پھسل جائے، ہماری زبان سے یقینی ہے ہر بات غلط نکلے، ہم کسی بھی موڑ پر دھوکہ کھا جائیں، لیکن اگر اللہ کی مدد ساتھ ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ساتھ ہے، اللہ کی طرف سے برکتیں ساتھ ہے، تو ہمارا ہر اٹھنے والا قدم انشاءاللہ وہ صحیح اٹھے گا، ہماری زبان سے نکلنے والی بات انشاءاللہ وہ صحیح نکلے گی جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں خیر کا باعث بنے گی، کامیابی کا باعث بنے گی۔ ہمارا ہر فیصلہ اللہ پاک اس میں خیر ڈالیں گے، برکتیں ڈالیں گے، اور وہ فیصلہ صحیح فیصلہ ہوگا، مگر یہ کب؟ جب ہم اللہ پاک کو اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ تو کیا خیال ہے بھائیو، اللہ کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے نہیں لے کے چلنا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے، بڑا سرکش ہوا ہے، اور کیا دعویٰ کیا؟ انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب ہوں، اتنا بڑا دعویٰ کیا ربوبیت کا، رب بھی ہوں اور سب سے بڑا رب۔ تو فرمایا علیہ السلام آپ موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جائیں اور ان کو دعوت دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا کہ اللہ میری تو زبان میں تھوڑی سی لخنت بھی ہے، تھوڑی سی بات سمجھانے میں مشکل بھی ہے، اگر میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی کر دیں تو هو افصح منی لسانا، وہ بات کرنے میں بہت زیادہ فصیح اور بلیغ ہے، وہ مقصد سمجھانے میں بہت اچھا ملکہ رکھتا ہے، اگر آپ ان کو بھی میرے ساتھ کر دیں تو معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کی یہ فرمائش بھی ہم پوری کر دیتے ہیں۔ اور پتہ ہے کیا فرمائش پوری کی اللہ پاک نے؟ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو ساتھ نہیں ملایا، ان کی فرمائش پر اللہ نے ان کو پیغمبر بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حدیث کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بڑی خیر خواہی اگر کسی نے کسی کے ساتھ کی ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، جس نے اپنے بھائی کو اللہ سے پیغمبر بنوا دیا۔ اللہ اکبر۔ ایسے زبردست رب ہے میرے آپ کے رب ہیں، ایسے محبت کرنے والے ہیں، ایسے کریم رب ہیں بھائیو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب وہ چل پڑے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرنے لگے اے اللہ ان کے تو بندے کو میں نے قتل کر ڈالا ہے، ان کے تو بندے کو میں نے قتل کیا ہوا ہے، وہ تو آلریڈی میرے تلاش میں ہے، اور میرا خالی پہنچنا ہے، اور پہنچتے ہی انہوں نے مجھے پکڑنا ہے، اس کا کیا معاملہ ہوگا؟
اس کا کیا بنے گا؟ آگے سنیے اللہ پاک نے کیا تسلی دی. وہ تسلی مجھے اور آپ کو بھی مطلوب ہے اور اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بھی حاضر ہے وہ تسلی. وہ کیا فرمایا؟ اننی معکما اسمع و ارا. آپ دونوں طرف جائیے ان کے پاس، باقی کیا معاملات ہیں ان کی فکر مت کرنا کہ تمہیں کوئی وہ نقصان پہنچا دیں گے. کیوں؟ اننی معکما،